السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل کے شارٹ ناولز پر، اور آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک مکمل ناول منحوس یا معصوم۔ امید ہے کہ پچھلے ناول کی طرح آپ اس ناول کو بھی بھرپور پیار دکھائیں گے۔ سو بنا کسی دیری کے ہم اپنے وائس اوور کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شمع مہندی کے پیلے لباس میں اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگائی جا چکی تھی، جبکہ میک اپ آرٹسٹ بھی اپنا کمال دکھاتے ہوئے اس کے حسن کو چار چاند لگا گئی تھی۔ باہر فنکشن اپنے عروج پر تھا، تھوڑی ہی دیر میں اسے بھی باہر جانا تھا۔ شمع اس وقت بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں آج احسان کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ بچپن سے ہی طے کر دیا گیا تھا اور آج وہ ایک ہونے والے تھے۔ شمع اپنی مہندی میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے لگا کہ کوئی کھڑکی کی طرف سے اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو احسان اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ احسان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ شمع نے گھبراتے ہوئے کہا تو احسان مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ میں تو یہاں اپنی دلہن کو دیکھنے آیا ہوں، بھلا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ احسان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو شمع شرما گئی تھی۔ مگر احسان، اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ شمع نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ اس کی ہر بات نظر انداز کرتا اس کے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے اپنے ہاتھوں میں میرا نام لکھوایا ہے؟ احسان کے پوچھنے پر شمع نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل کی رات تمہارے ان خوبصورت ہاتھوں پر اپنا نام تلاش کروں گا۔ احسان کے کہنے پر شمع ایک بار پھر شرما گئی تھی۔ اف شمع، کتنا شرماتی ہو تم! خدا کے لیے کل رات اس طرح مت شرمانا، ایک رات کے لیے اپنی شرم اتار دینا، احسان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ احسان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ شمع اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے تو میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کل تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، صرف احسان کی شمع بن جاؤ گی۔ احسان اسے کہتا واپس کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ شمع نہ جانے کتنی ہی دیر اس کی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتی رہی۔ احسان سچ کہتا تھا، کل وہ ہمیشہ کے لیے احسان کی ہو جائے گی، صرف احسان کی شمع بن جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی چوڑیاں پہننے لگی تھی۔ اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ کل کا دن اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن ہوگا۔ احسان اور شمع ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان دونوں کا نکاح پہلے ہی ہو گیا تھا، اسی لیے ان دونوں کی مہندی ساتھ رکھی گئی تھی، جبکہ گھر والے باری باری آ کر ان دونوں کو مہندی لگا رہے تھے۔ ماشاء اللہ، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کتنے خوبصورت لگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے اور تمہیں بہت ساری خوشیاں دے۔ اللہ اولاد کی خوشی دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ احسان کی ماں شائستہ بیگم ان دونوں کے اوپر سے نوٹوں کی گدیاں وارتی ہوئی انہیں دعا دے رہی تھی، جبکہ احسان بس مسکراتے ہوئے شمع کو دیکھ رہا تھا۔ احسان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اس طرح سے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ شمع نے احسان کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر احسان مسکرایا تھا۔ جان، اپنی دلہن کو دیکھ رہا ہوں، کتنا روپ آیا ہے تم پر۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر تم مہندی پر اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میری نگاہیں تم سے ہٹ نہیں رہیں، تو واللہ کل رات تمہارا حسن کیسا ہوگا؟ احسان کے کہنے پر شمع شرماتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ احسان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے سن لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ شمع گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں سوچے گا، بس یہ سوچے گا کہ میں اپنی دلہن کی تعریف کر رہا ہوں۔ احسان مسکراتے ہوئے اس کے اور قریب ہوا تھا۔ احسان، پلیز تھوڑا دور ہو کر بیٹھیں، سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ شمع اس سے فوراً دور ہوئی تھی۔ جان، کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، صرف تم ہی ہو جو سب لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر رہی ہو۔ احسان مسکراتے ہوئے اس کے اور قریب ہوا تھا، جبکہ شمع بھی مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی تھی، مگر کوئی آنکھوں میں نفرت اور غصہ لیے ان دونوں کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے ان دونوں کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جنید، کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح غصے سے کیوں دیکھ رہے ہو ان دونوں کو؟ سب لوگ ہیں یہاں پر، اپنے آپ پر قابو رکھو۔ جنید کی ماں شمائلہ بیگم نے اسے ڈانٹا تھا، کیونکہ وہ کب سے غصے سے احسان اور شمع کو ہی دیکھ رہا تھا۔
ماں میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ احسان بغیر کچھ کیے ہی شمع کی ساری جائیداد لے جائے گا اور ہم بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، جنید نے غصے سے کہا۔ آہستہ بولو جنید، کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ میں بالکل بھی آہستہ نہیں بولوں گا۔ یہ ساری زمین اور یہ جائیداد صرف اور صرف جنید ملک کی ہے۔ میں احسان کو یہ سب کچھ لے جانے نہیں دوں گا، جنید کہتا غصے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کی ماں شمائلہ بیگم اپنا ماتھا پیٹتی رہ گئی تھی۔ یہ ملک حویلی اور ساری جائیداد شمع کے والد کی تھی، لیکن دونوں میاں بیوی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ شمع اس وقت محض 2 سال کی تھی۔ شمع کے تایا ابو اور احسان کے والد نے ہی شمع کو پالا تھا اور شمع اور احسان کی نسبت بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی تاکہ شمع کی ساری جائیداد کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، مگر یہ بات جنید اور شمائلہ بیگم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ شمع کی جائیداد پر ان کا قبضہ ہو، مگر ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی شائستہ بیگم نے اپنے بیٹے احسان کے ساتھ شمع کا نکاح پڑھوا دیا تھا، اسی لیے اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس خاموش تماشائی بنی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے احسان بیٹا، تم کہاں چل دیے؟ ابھی تو فنکشن شروع ہوا ہے اور تم ابھی سے ہی چل دیے؟ احسان کو باہر جاتے دیکھ کر شائستہ بیگم نے اسے روکا تھا۔ امی، گودام میں آگ لگ گئی ہے، میں بس اسے ہی دیکھنے جا رہا ہوں، آپ پلیز یہاں کسی کو مت بتائیے گا، میں نہیں چاہتا کہ خوشی کے ماحول میں کوئی بھی بدمزگی ہو، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ احسان انہیں کہتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ اسے اللہ کی امان میں دیتی اندر چلی گئی تھی۔ اندر فنکشن اپنے عروج پر تھا، ہر کوئی شمع کے ہاتھوں پر مہندی لگا کر اس کے اوپر سے نوٹ وار رہا تھا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے بیٹھی سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فنکشن دیر رات تک چلتا رہا، اس کے بعد شمع اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج وہ بہت تھک گئی تھی۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ نہ جانے احسان کہاں چلا گیا تھا، مگر پھر اپنے ہر خیال کو جھٹک کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے لیٹتے ہی نیند اس پر غالب ہو گئی تھی۔ کرم دین، کہاں ہو تم؟ باقی کے ملازم کہاں ہیں؟ احسان گودام میں داخل ہوتا کرم دین کو آواز دینے لگا۔ گودام میں ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ احسان پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے تو خبر دی گئی تھی کہ گودام میں آگ لگ گئی ہے، مگر گودام تو بالکل خالی تھا، وہاں تو آگ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ احسان پریشانی سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتا، کسی نے گولی چلائی تھی جو سیدھا اس کے سر کی پشت پر لگی تھی۔ احسان کا جسم ساخت ہو گیا تھا، وہ ایک جھٹکے سے نیچے زمین پر گرا اور اس کی سانسوں کی ڈور کٹ گئی تھی۔ سارے گودام کے فرش پر خون ہی خون لگا ہوا تھا۔ جنید مسکراتا ہوا اپنی گن کو اپنی جیب میں رکھتے گودام سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے احسان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا، اب ساری زمین جائیداد اس کی تھی۔ شمع کی آنکھ کھلی تو وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے بہت ہی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ احسان خون کے دریا میں ڈوبتا ہی جا رہا ہے، وہ شمع کو آوازیں دے رہا ہے، مگر شمع اس کے قریب نہیں جا پا رہی۔ شمع نے لائٹ آن کی تو دیکھا رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی اور جائے نماز پر بیٹھ کر احسان کے لیے دعا کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اسے احسان کو دیکھنے کی چاہ ہو رہی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ابھی احسان سے ملنے نہیں جا سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں شمع، احسان بالکل ٹھیک ہے، اس وقت وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا، میں صبح اس سے مل لوں گی۔ شمع اپنے آپ کو دلاسا دے رہی تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو بے چین ہو رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح کی بے چینی تو مجھے پہلے کبھی نہیں ہوئی، کہیں احسان کو کچھ ہو نہ گیا ہو، یا اللہ احسان کی حفاظت فرما۔ شمع دل ہی دل میں دعائیں مانگتی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کے گرد اسکارف لپیٹا ہوا تھا، کیا ایک بار جا کر انہیں دیکھ لوں؟ شمع نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ نہیں، وہ اس وقت سو رہے ہوں گے، اگر میں ان کے کمرے میں گئی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، ویسے بھی صبح ہونے میں بس چند گھنٹے تو رہ گئے ہیں، میں صبح ان سے مل لوں گی۔ شمع سوچتی ہوئی اپنے بیڈ پر دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نیند اس پر ایک بار پھر سے غالب ہوئی تھی۔ صبح شمع کی آنکھ شور سے کھلی، وہ آنکھیں کھولتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تو اسے باہر سے شور کی آواز آنے لگی تھی، لیکن یہ معمول کا شور نہیں تھا، ایسا شور تھا جیسے کوئی رو رہا تھا،
کوئی ماتم کر رہا تھا۔ شمع پریشانی سے اپنا دوپٹہ سر پر جمائے کمرے سے باہر نکلی۔ ہنا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ شمع نے پاس سے گزرتی اپنی کزن سے پوچھا جو روتے ہوئے شمع کے گلے لگ گئی تھی۔ شمع بہت برا ہوا احسان بھائی، ہنا نے روتے ہوئے کہا۔ ہنا پلیز مجھے بتاؤ احسان کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، خدا را مجھے بتاؤ احسان ٹھیک ہے؟ شمع کے پوچھنے پر ہنا نے نفی میں سر ہلایا۔ شمع احسان بھائی اب نہیں رہے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، نیچے ان کی لاش پڑی ہے۔ ہنا کے کہنے پر شمع اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکی، وہ لڑکھڑائی جب ہنا نے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھاما تھا۔ شمع تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ ہنا اسے تھام کر اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگی تھی جب وہ اپنے ہوش اور حواس کھوتی نیچے گر گئی۔ ہنا بھاگ کر ملازمہ کو لائی اور اسے اٹھا کر اس کے بیڈ پر ڈالا تھا۔ ملک حویلی میں ماتم کا سماں تھا۔ شائستہ بیگم تو احسان کی چارپائی سے چمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یا اللہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹا احسان میری جان اٹھو نا، دیکھو تمہاری ماں تمہیں کتنی محبت سے اٹھا رہی ہے۔ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے لیے آنکھیں کھول دو، میں تمہارا غم برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ شائستہ بیگم احسان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی سنبھالے خود کو، بھائی اب نہیں رہے۔ حسن نے روتے ہوئے شائستہ بیگم کو احسان سے دور کیا تھا۔ نہیں حسن، یہ مرا نہیں ہے، یہ صرف سو رہا ہے، اس کی عادت ہے نا مجھے تنگ کرنے کی۔ ویسے بھی تم تو جانتے ہو نا، تمہارا بھائی صبح دیر تک سوتا رہتا ہے، دیکھنا یہ ابھی اٹھے گا اور مجھ سے ناشتہ مانگے گا۔ شائستہ بیگم جنونی انداز میں چلائی تھی جبکہ حسن نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ امی خدا کے لیے خود کو سنبھالیں، بھائی اب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کو مضبوط بننا ہوگا، صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ حسن کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے، آخر اس کا بھائی اسے تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ شمائلہ بیگم بھی ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ احسان کی اس طرح اچانک موت کیسے ہو گئی تھی۔ انہیں اس سب کا شک جنید پر تھا کیونکہ کل رات سے وہ بھی گھر سے غائب تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں جنید نے احسان کے ساتھ کچھ کر دیا ہو۔ یا اللہ جنید کہاں رہ گیا؟ اس نادان لڑکے کو کیسے سمجھاؤں میں؟ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ یا اللہ بس اس نے احسان کو نہ مارا ہو۔ شمائلہ بیگم اپنے دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ شمع کو جیسے ہی ہوش آیا وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہنا احسان ٹھیک ہے نا؟ انہیں کچھ نہیں ہوا نا؟ خدا کے لیے کہو کہ احسان بالکل ٹھیک ہے۔ ہنا شمع کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شمع پلیز خود کو سنبھالو، احسان بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ان کی میت نیچے پڑی ہوئی ہے، تم پلیز آرام کرو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں ٹینشن نہیں لینی ورنہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ ہنا کے کہنے پر شمع نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہنا نہیں، میں ایسے آرام نہیں کر سکتی، مجھے احسان کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے احسان کے پاس جانا ہے، شمع کہتی ہوئی فوراً بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی۔ وہ نیچے لان میں آئی تو وہاں صفِ ماتم بچھا ہوا تھا۔ شائستہ بیگم چیخ رہی تھی جبکہ حسن انہیں سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی روتے ہوئے جا کر احسان کی چارپائی کے پاس بیٹھی تھی۔ تم منحوس لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے کے پاس آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم اس سب کی ذمہ دار ہو۔ شائستہ بیگم شمع کو دیکھتے ہوئے چلائی تھی۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز خود کو سنبھالیں۔ حسن نے شائستہ بیگم کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں حسن، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ لڑکی منحوس ہے، اسی لڑکی کی وجہ سے میرے احسان مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ شائستہ بیگم دوبارہ سے چلائی تھی۔ امی اس سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بالکل بے قصور ہے، آپ اسے کیوں قصوروار ٹھہرا رہی ہیں؟ یہ سب کچھ بھائی کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ حسن نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ حسن تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ لڑکی منحوس ہے، یہ لڑکی کھا گئی میرے احسان کو۔ جب سے یہ احسان کی زندگی میں آئی ہے تب سے میرا بیٹا مصیبت میں پھنس گیا ہے، یہ منحوس لڑکی ہے،
دفع ہو جاؤ تم لڑکی، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، نکلو یہاں سے، میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شائستہ بیگم آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی جب شمائلہ بیگم شمع کے پاس آئی تھی۔ اٹھو بیٹا، آؤ چلو یہاں سے، شائستہ بیگم اپنی بہن اپنی طبیعت خراب کر لیں گی تمہیں دیکھ دیکھ کر، آ جاؤ میری بچی اندر چلو۔ شمائلہ بیگم پیار سے شمع کو اندر لے جانا چاہتی تھی، جبکہ شمع روتے ہوئے بس احسان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے اندر نہیں جانا، مجھے احسان کے پاس جانا ہے، شمع نے روتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تمہیں اندر چلنا ہوگا، شائستہ بیگم ابھی غم میں ہے، چلو آؤ بیٹا، وہ تمہیں دیکھیں گی تو انہیں مزید غصہ آئے گا۔ شمائلہ بیگم اور حنا شمع کو اندر لے گئیں، جبکہ شائستہ بیگم پیچھے سے اب بھی شمع کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ امی خدا کے لیے اس طرح مت کیجیے، خاموش ہو جائیں آپ، اس طرح سے شمع کو برا بھلا کہیں گی تو کیا احسان بھائی کو سکون ملے گا؟ خدا کے لیے خاموش ہو جائیں۔ حسن نے بہت مشکل سے انہیں خاموش کروایا تھا۔ آج احسان کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شمع اس دن سے خود کو کمرے میں قید کر چکی تھی۔ ویسے بھی جب وہ کمرے سے باہر نکلتی تو شائستہ بیگم اسے دیکھتے ہی غصہ ہونے لگتی تھی، اسی لیے اس نے خود کو کمرے کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ آج بھی وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی احسان کو یاد کر رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور سر پر دوپٹہ لیتی دروازہ کھول دیا۔ سامنے حسن کھڑا ہوا تھا۔ شمع، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں تم سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں، حسن نے کہا تو شمع سر ہلاتے اسے راستہ دے گئی تھی۔ حسن اندر آتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ شمع بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شمع، میں جانتا ہوں کہ تم اور بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر شاید یہی تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ بھائی کا جانا ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، ہم سب بھائی کے غم میں مبتلا ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارا غم بھی بہت بڑا ہے۔ تم نے بھی اپنا شوہر، اپنا واحد سہارا کھویا ہے۔ لیکن شمع، اس طرح خود کو قید کر لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، تمہیں مضبوط بننا ہوگا، تمہیں پھر سے اپنی زندگی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ حسن کے کہنے پر شمع کو ایک بار پھر احسان یاد آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ حسن، کیا کسی کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا اتنا آسان ہے؟ میں احسان کو بھول نہیں پا رہی، ان کی یادیں میرے ارد گرد ہیں، وہ میرے دل اور دماغ میں بس چکے ہیں، میں ان کی یادوں کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ وہ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ شمع نے روتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو شمع، احسان بھائی کی اتنی ہی زندگی تھی، لیکن تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، تمہاری تو ساری زندگی پڑی ہے، اگر تم ابھی کمزور پڑ جاؤ گی تو باقی کی زندگی کیسے گزارو گی؟ حسن کافی دیر بیٹھا اسے سمجھاتا رہا تھا، جبکہ شمع بھی اپنے دل کی باتیں حسن سے کرتی رہی تھی۔ حسن احسان کا چھوٹا بھائی تھا اور شمع سے محبت کرتا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ شمع اس کے بھائی کی منقوہ ہے تو اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ شمع بھی ہمیشہ اس سے بھائیوں کی طرح ہی اٹیچ رہی تھی، ان دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ شکریہ حسن، تم نے مجھے اپنا اتنا وقت دیا، تم سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ حسن جانے لگا تو شمع نے کہا۔ حسن مسکرایا تھا۔ اگر دوبارہ کبھی دل کا حال بیان کرنا ہو تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں گا، حسن کہتا ہوا چلا گیا، جبکہ شمع بھی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ تم شمع کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ اس منحوس لڑکی کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ حسن جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا، شائستہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ امی خدا کے لیے بس کر جائیں، وہ لڑکی منحوس نہیں ہے، آپ نے کیوں اس بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ حسن نے چڑھ کر کہا تھا۔ اچھا، تو تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے اس منحوس لڑکی کی؟ پہلے اس نے احسان کو اپنے جال میں پھنسایا اور کیا اب تمہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے؟ میری بات کان کھول کر سن لو حسن، آئندہ کے بعد میں تمہیں اس منحوس لڑکی کے پاس نہ دیکھوں۔ ایک بیٹا تو پہلے ہی کھو چکی ہوں، اب میں اپنا دوسرا بیٹا نہیں کھونا چاہتی۔ شائستہ بیگم کے کہنے پر حسن کھڑا ہو گیا تھا۔ امی خدا کے لیے بس کر جائیں، کیوں آپ شمع کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے، اس طرح سے مت کریں۔ بھائی احسان کتنا پیار کرتے تھے شمع سے، اگر آپ شمع کے ساتھ اس طرح سے کریں گی تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر بھائی آج زندہ ہوتے تو یقیناً وہ یہ سب کچھ آپ کو نہ کرنے دیتے۔ خدا را سنبھل جائیں، بھائی کے اصل قاتل اب بھی آزاد ہیں، ان کے پکڑے جانے کی دعا کریں۔ حسن انہیں کہتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پھر سے شمع کو کوسنے لگی تھی۔ شمع، میری بچی،
دیکھو تو میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنا کر لائی ہوں۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا نا، تو مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ چلو شاباش، جلدی سے کھا لو۔ شمائلہ بیگم بریانی کی ٹرے شمع کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ آج کل وہ شمع کا کھانا اس کے کمرے میں ہی لے آتی تھی۔ تائی امی، آپ نے ایسے ہی تکلیف کی، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، جب بھوک ہوگی تو میں خود ہی کھا لوں گی، شمع نے اداسی سے کہا تھا۔ میری بچی، ایسا کیسے چلے گا؟ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو کمزور پڑ جاؤ گی۔ چلو جلدی سے کھانا کھا لو، میں نے بہت پیار سے تمہارے لیے بنائی ہے۔ شمائلہ بیگم کے بار بار اصرار کرنے پر شمع نے تھوڑی سی بریانی کھا لی تھی۔ شاباش میری بچی، اپنا خیال رکھا کرو۔ احسان کے جانے کے بعد تم نے تو اپنی زندگی روک ہی دی ہے بیٹا، ایسے کام نہیں چلے گا، تمہیں اپنی زندگی میں واپس آنا ہوگا۔ شمائلہ بیگم اسے سمجھاتی باہر چلی گئی تھی، جبکہ شمع پھر احسان کی یادوں میں کھو گئی۔ جنید بیٹا، تم کب واپس آئے؟ شمائلہ بیگم شمع کے کمرے سے سیدھا اپنے کمرے میں آئیں تو جنید پہلے سے ہی ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر شمائلہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ امی، کیا احسان مر گیا ہے؟ جنید نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، وہ تو پچھلے ہفتے ہی فوت ہو گیا تھا، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم ایک ہفتے سے کہاں ہو؟ تمہارا فون بھی بند جا رہا تھا، میں نے کتنی کوشش کی تم سے رابطہ کرنے کی، مگر کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، میں بہت پریشان تھی بیٹا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شمائلہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ امی، آپ یہ سب باتیں چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے احسان کو مرا ہوا دیکھا تھا؟ جنید نے ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تو شمائلہ بیگم مشکوک ہو گئیں۔ جنید، تم بار بار احسان کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ کہیں اس کی موت میں تمہارا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ شمائلہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، مجھے نہیں پتا کہ احسان مر گیا، مجھے تو ابھی معلوم ہوا، میرا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ جنید نے فوراً سے کہا تھا۔ لیکن بیٹا، تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ امی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گیا ہوا تھا اور وہاں نیٹ ورک کا کافی مسئلہ تھا، اسی لیے میں فون کر کے بتا نہیں سکا، جنید نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ جنید، میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، چلو اب مجھے جلدی سے بتاؤ کہ احسان کی موت میں تمہارا کس حد تک ہاتھ ہے؟ شمائلہ بیگم کے پوچھنے پر جنید گڑبڑا گیا تھا۔ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بھلا احسان کو کیوں ماروں گا؟ آپ مجھ پر، اپنے بیٹے پر شک کیسے کر سکتی ہیں؟ جنید نے انہیں ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا تھا۔ جنید، میں سب کچھ بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، شمع اور احسان کی مہندی کی رات تم بہت غصے سے باہر نکل گئے تھے، اس کے بعد احسان بھی نکل گیا، مجھے اب سچ سچ بتاؤ۔ شمائلہ بیگم کے کہنے پر جنید نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یا اللہ جنید، یہ تم نے کیا کر دیا؟ پولیس اس کیس کی تفتیش کرتی پھر رہی ہے، اگر خدا نخواستہ کہیں تمہارا نام آ گیا تو نہ جانے تمہیں کیا سزا ہوگی۔ بیٹا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ شمائلہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ امی، یہ ساری جائیداد میری تھی اور احسان وہ شمع سے شادی کر کے ساری جائیداد کا مالک بن جاتا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابو اور تایا ابو کے جانے کے بعد ہمیشہ شائستہ بیگم نے شمع کو اپنی بہو بنانا چاہا تاکہ اس کی ساری جائیداد ہڑپ سکے اور آپ کو ایک سائیڈ کر دیا، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، میں شمع سے شادی کروں گا، یہ ساری جائیداد میری ہو جائے گی، جنید نے کہا تو شمائلہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، جب سے شمع کے ماں باپ گئے ہیں تب سے شائستہ بیگم نے یہ ساری جائیداد اپنے قابو میں کر لی ہے، لیکن میرے بیٹے، اب ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنا اگلا قدم اٹھانا ہوگا، اگر تم اس طرح سے جلد بازیاں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی امی سے ضرور مشورہ کر لینا، کیونکہ یہ حسن بہت چالاک ہے، اگر اسے تم پر ذرا سا بھی شک ہو گیا تو یہ بال کی کھال نکالنے لگ جائے گا۔ شمائلہ بیگم نے جنید کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے امی، ابھی کے لیے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانا لائیں نا، جنید نے کہا تو شمائلہ بیگم اٹھ کر کچن سے اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی تھی۔ شمع اس وقت اوپر چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، جب حسن بھی اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ شمع، کیا تلاش کر رہی ہو؟ حسن نے شمع کو مسلسل اپنی ہتھیلیوں کو گھورتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اپنی قسمت کے کالی پن کو دیکھ رہی ہوں، شمع نے اداسی سے کہا تو حسن کا دل کٹ گیا تھا،
وہ اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شمع اس طرح سے مت کہو حسن، پہلے میری امی ابو مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور اب احسان بھی مجھے بالکل تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، میرا کوئی اپنا نہیں رہا۔ تائی امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، میں منحوس ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، شمع نے روتے ہوئے کہا۔ تو حسن اس کے قریب ہوا تھا۔ شمع خدا کے لیے رو مت، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا سہارا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ حسن کے کہنے پر شمع نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ حسن، اب میری زندگی میں کسی دوسرے کی جگہ نہیں بچی۔ شمع کے کہنے پر حسن نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شمع، تمہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ایسا انسان چاہیے جو تمہارے غم کو دور کر سکے، اور میں وہ انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا خالی ہاتھ تھام دینا چاہتا ہوں شمع، تمہاری زندگی کے خالی پن کو اپنے وجود سے بھرنا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی بہت لمبی ہے، تم تنہا نہیں رہ پاؤ گی، حسن نے کہا۔ تو نہ جانے کیوں شمع کے دل کو ڈھیروں سکون پہنچا تھا کہ وہ اس دنیا میں تنہا نہیں ہے، کوئی ہے جو شمع کی فکر کرتا ہے، کوئی ہے جو اس کا سہارا بننا چاہتا ہے۔ شمع نے نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں جلد ہی امی سے تمہاری اور میری شادی کی بات کروں گا شمع، میں تم سے شادی کر کے تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے قریب آ کر ایک تحفظ کا احساس ہو، حسن نے کہا۔ تو شمع دھیرے سے مسکرائی تھی، شاید وہ بھی کسی سہارے کو تلاش کر رہی تھی۔ چلو آؤ ہم نیچے چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے نا؟ حسن کے کہنے پر شمع بھی اس کے ساتھ ہی نیچے چلی آئی تھی، جبکہ شائستہ بیگم حسن کو غصے سے گھور رہی تھی۔ حسن، تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، شائستہ بیگم اسے کہتی ہوئی چلی گئیں۔ تو حسن بھی شمع کو اشارہ کرتا ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ تم حسن کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ شمع اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب جنید نے اس کا راستہ روکا تھا۔ جنید، میرے راستے سے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے، شمع نے اسے دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ نہیں، میں ایسے نہیں ہٹوں گا، پہلے تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تمہارے اور حسن کے درمیان کیا چل رہا ہے، آج کل وہ تمہارے پیچھے پیچھے کیوں گھوم رہا ہے، بتاؤ مجھے، کیا کھچڑی پکا رہے ہو تم دونوں، جنید نے کہا۔ تو شمع نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے اس کی سائڈ سے گزر کر جانے لگی جب جنید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ جنید، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ، شمع نے غصے سے کہا تھا۔ کیوں چھوڑوں تمہارا ہاتھ؟ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم حسن کے ساتھ کیا کر رہی ہو، ورنہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، جنید نے غصے سے کہا تھا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، اور ویسے بھی میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، تم کس حق سے مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی، شمع نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے چھڑانا چاہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، کوئی بات نہیں شمع، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں تمہیں اپنے قابو میں کر لوں گا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، پھر میں تمہاری اکڑ نکالوں گا، جنید نے کہا۔ تو شمع نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، میں ہرگز بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی، شمع کے کہنے پر جنید مسکرایا تھا۔ نکاح تو تمہارا مجھ سے ہی ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کیسے نہیں کرتی ہو، جنید اسے کہتا ہنستا ہوا چلا گیا تھا، جبکہ شمع کافی دیر تک خالی خالی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی جہاں جنید کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ شمع روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، نہ جانے اس کی قسمت میں اور کیا کیا دکھ لکھے ہوئے تھے۔ جی امی، کہیں کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے، حسن نے شائستہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا، آج تمہارے بھائی کو گئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اس کا غم اب بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے، مگر بیٹا کسی کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، زندگی کے معاملات چلتے ہی رہتے ہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مجھے تمہاری شادی کر دینی چاہیے، شائستہ بیگم کے کہنے پر حسن نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ امی، آپ کو اس طرح بیٹھے بٹھائے میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ حسن، آج تمہاری چاچی نے ہینا کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے بیٹا، اور مجھے بھی ہینا میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، مجھے ہینا پسند ہے، لیکن پھر بھی میں نے ہاں کرنے سے پہلے تم سے پوچھنا ضروری سمجھا، بتاؤ بیٹا، میں انہیں ہاں کر دوں؟ شمائلہ بیگم کے کہنے پر حسن خاموش ہو گیا تھا۔ حسن، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو بیٹا، بتاؤ تم ہینا سے شادی کرو گے نا؟ شائستہ بیگم نے اس سے پوچھا تو اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں امی، میں ہینا سے شادی نہیں کر سکتا، حسن نے سر جھکاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ کیوں بیٹا، تم ہینا سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟
یا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ شائستہ بیگم کے کہنے پر حسن نے انہیں دیکھا تھا۔ او تو میں سمجھ گئی، یعنی کہ تم اس شمع سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شائستہ بیگم نے کہا تو حسن نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی امی، میں شمع سے شادی کر کے اس کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ وہ خود کو اس دنیا میں تنہا محسوس کرتی ہے، میں اس کا خالی پن دور کرنا چاہتا ہوں۔ حسن کے کہنے پر شائستہ بیگم غصے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ حسن، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ شائستہ بیگم کے کہنے پر حسن بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ امی آپ پلیز ٹھنڈے دماغ سے میری بات تو سنیں۔ نہیں حسن، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ میں اس منحوس لڑکی کو تمہاری زندگی میں ہرگز نہیں آنے دوں گی۔ پہلے اس نے میرا ایک بیٹا مجھ سے چھین لیا اور اب تمہیں بھی اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ تم کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی صرف حنا سے ہوگی، اب میں اور کوئی بات نہیں سنوں گی، شائستہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ امی خدارا میری بات تو سن لیں، حسن نے ان کی منت کی تھی۔ نہیں، مجھے اب تمہاری کوئی بات نہیں سننی، شائستہ بیگم غصے سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ حسن اپنا سر تھامتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی امی کبھی بھی شمع کو قبول نہیں کریں گی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو شمع سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شمع کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، مگر یہاں تو اس کی امی اس کی شادی حنا سے کرنا چاہتی تھی۔ آخر کار شائستہ بیگم نے قسمیں دے دے کر حسن کو راضی کر لیا تھا۔ حسن ماں کی ضد کے آگے ہار گیا تھا، وہ ان سے مزید بحث نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے حنا سے شادی کی رضامندی دے دی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا تائیں امی؟ شمع نے شمائلہ بیگم کے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، ذرا میرے پاس آؤ، دیکھو یہ کپڑے آئے ہیں، ان میں سے کپڑے پسند کرنے میں میری مدد کرو ذرا۔ شمائلہ بیگم کے کہنے پر شمع ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب تیاریاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ شمع نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں بہت سارے فینسی کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ بیٹا، حنا اور حسن کی بات طے ہو گئی ہے نا؟ کچھ ہی دنوں میں ان کا نکاح ہے، اسی لیے یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شمائلہ بیگم کے کہنے پر شمع کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا حسن اور حنا کا رشتہ پکا ہو گیا ہے؟ شمع نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ہاں بیٹا، بس اچانک ہی رشتہ طے ہو گیا، مگر شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ ابھی کے لیے صرف نکاح کر دیں گے، باقی شادی اگلے سال کریں گے، شمائلہ بیگم کہتی اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی، جبکہ شمع بالکل سن بیٹھی تھی۔ حسن نے تو اس کا خالی پن دور کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ تو اس کا سہارا بننا چاہتا تھا، مگر اب وہ حنا سے شادی کر رہا تھا۔ شمع کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بدحواس سی بیٹھی رہی تھی۔ پہلے میں حنا کا نکاح کر کے اس کا فرض ادا کر دوں، اس کے بعد میں تمہیں اپنے جنید کی دلہن بنا کر لاؤں گی۔ شمائلہ بیگم کے کہنے پر شمع اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ذرا کام ہے، میں آتی ہوں، شمع انہیں کہتے ہوئے کھڑی ہوئی تو اسی وقت شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ منحوس لڑکی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میرے بیٹے کی شادی میں نحوست ڈالنا چاہتی ہے کیا؟ تو نے کسی کپڑے کو ہاتھ تو نہیں لگایا نا؟ شائستہ بیگم کے الفاظ شمع کے دل پر لگے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ شائستہ بہن، میں نے ہی اسے بلایا تھا، کافی کام تھا نا، تو میں نے سوچا یہ بھی ہاتھ بٹا دے گی۔ شمائلہ بیگم نے شمع کا دفاع کیا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، میں اپنے بیٹے کی خوشیوں پر اس کا سایہ بھی پڑنے نہیں دوں گی۔ اب کھڑی کیوں ہو؟ دفع ہو جاؤ اور نکاح سے پہلے اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ شائستہ بیگم کے کہنے پر شمع روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سامنے سیڑھیوں پر حسن کھڑا تھا، شمع اسے دیکھے بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ نہ جانے قسمت اس کے ساتھ کیا ظلم کر رہی تھی، نہ جانے اس کے دکھ کب ختم ہونے تھے۔ حسن نے اس کی امید توڑ دی تھی، اس کا دل ایک بار پھر سے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ آج وہ خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ امی ابو، کاش آپ میرے پاس ہوتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، شمع نے روتے ہوئے اپنے دل میں سوچا تھا۔ امی، آپ یہ سب تیاریاں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ میں حسن سے شادی نہیں کروں گی، میں صرف اور صرف سمیر سے شادی کروں گی، حنا نے شمائلہ بیگم کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ حنا، خاموش ہو جاؤ، اگر جنید نے یہ ساری باتیں سن لی تو نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ بیٹا دیکھو، تمہارا بھائی یہ شادی چاہتا ہے اور میری خوشی بھی اسی بات میں ہے کہ تم حسن سے شادی کرو۔
شمائلہ بیگم نے ذرا سختی سے کہا تھا۔ امی آپ لوگ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے آپ میرا زبردستی نکاح کر دیں گی؟ جب میں حسن کو پسند ہی نہیں کرتی تو میں اس سے نکاح کیوں کروں؟ میں صرف سمیر سے نکاح کروں گی، اور اگر آپ لوگوں نے زبردستی میرا نکاح حسن سے کرنے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ہنا کی بات مکمل ہی ہوئی تھی جب جنید نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تمہاری شادی صرف اور صرف حسن سے ہوگی۔ یہ ساری زمین جائیداد میری ہوگی۔ میں اس حسن کو اپنے راستے میں ہرگز نہیں آنے دوں گا، اور اگر تم نے بھی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ امی آپ اسے سمجھا دیں، یہ حسن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جنید غصے سے کہتا باہر چلا گیا تھا، جبکہ شمائلہ بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ ہنا روتے ہوئے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ سمیر سے پیار کرتی تھی اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی امی اور اس کا بھائی زبردستی جائیداد کی لالچ میں اس کی شادی حسن سے کرنا چاہتے تھے، تاکہ بعد میں اس کا بھائی شمع سے شادی کر کے ساری جائیداد حاصل کر لے۔ حسن بیٹا، تم ساری رات سے کہاں تھے؟ میں تمہارے لیے کتنی پریشان تھی بیٹا۔ آج تمہارا نکاح ہے، کم سے کم آج کے دن تو اس طرح سے اداس شکل مت بناؤ۔ شائستہ بیگم حسن کے کمرے میں آتے ہوئے بولی تھی۔ امی کون سا نکاح؟ زبردستی کا نکاح؟ آپ جانتی ہیں کہ میں اس نکاح سے خوش نہیں ہوں، پھر بھی آپ زبردستی میرا نکاح ہنا سے کرا رہی ہیں۔ حسن نے کہا تو شائستہ بیگم نظر جھکا گئیں۔ بیٹا تم میرا واحد سہارا رہ گئے ہو اس دنیا میں اب تمہیں اس منحوس لڑکی کے ہاتھوں نہیں کھونا چاہتی۔ خیر یہ ساری باتیں چھوڑو، تم یہ کپڑے پہنو اور نیچے آ جاؤ۔ شائستہ بیگم اسے کپڑے پکڑا کر چلی گئی تھی، جبکہ حسن ایک سرد آہ خارج کرتا ہوا واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ شمع سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی والدہ کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ان سے ضد نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں تھی اور ماں سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں تھا۔ اسی لیے وہ بھی اپنے دل کو خاموش کرا کر ہنا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ حسن اس وقت نیچے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے اور شمائلہ بیگم ہنا کو لینے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ شمائلہ بیگم نے ہنا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہنا میری بچی، کیا تم واش روم میں ہو؟ شمائلہ بیگم نے اسے آوازیں دی، مگر واش روم سے کوئی آواز نہ آئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو واش روم بالکل خالی تھا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی جب انہیں ایک خط پڑا ہوا نظر آیا، جس میں ہنا نے لکھا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ لوگ اس کی زبردستی شادی کرا رہے ہیں اور وہ سمیر کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ شمائلہ بیگم تو صدمے سے سنی ہو گئی تھیں۔ امی کیا ہوا؟ کیا ہنا ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جنید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ مولوی صاحب نیچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جنید بیٹا، ہنا گھر سے بھاگ گئی۔ شمائلہ بیگم کے کہنے پر جنید کا پارا ہائی ہوا تھا۔ امی آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جنید غصے سے چلایا تھا۔ بیٹا آہستہ بولو، کوئی سن لے گا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ شمائلہ بیگم نے جنید کو خاموش کرانا چاہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہنا ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نیچے مولوی صاحب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ شائستہ بیگم نے ہنا کے کمرے میں آتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اس طرح سے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ہنا ٹھیک تو ہے نا؟ پر وہ ہے کہاں؟ شائستہ بیگم کے پوچھنے پر شمائلہ بیگم رونے لگی تھیں۔ شائستہ بہن، ہنا گھر سے بھاگ گئی ہے، انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے شائستہ بیگم کو کہا تھا، اور اس طرح سے ہنا اور حسن کا نکاح رک گیا تھا۔ جنید کا اس وقت غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اسے اپنی جائیداد خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سے شمع کے کمرے میں گیا تھا، جہاں وہ ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو شمع، آؤ میرے ساتھ۔ وہ شمع کا بازو پکڑتا ہوا اسے لاؤنج میں لے آیا تھا، جہاں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوانا شروع کریں، اس نے شمع کو ایک صوفے پر بٹھایا اور مولوی صاحب سے کہا تھا، جبکہ شمع اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جنید میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، اس نے جنید کو کہا تو جنید نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، بالکل خاموش ہو جاؤ، تمہارا اور میرا نکاح ابھی ہی ہوگا، جنید غصے سے چلایا تھا، جبکہ شمع رونے لگی تھی۔ شمع کو روتا دیکھ کر حسن بھی فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جنید، تم اس طرح سے شمع کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ حسن کے کہنے پر جنید اس کے قریب ہوا تھا۔
मेरी मर्ज़ी, मैं जो कुछ भी करूँ, तुम्हें इस सब में बोलने का कोई हक़ नहीं है। मैं आज अभी इसी वक्त शमा से निकाह करने जा रहा हूँ। अगर तुम रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे। जुनैद गुस्से से चिल्लाया था। अच्छा तो ऐसी बात है, तुम अभी देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हसन भी गुस्से से चिल्लाया था। तुम जो करना चाहते हो कर लो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जुनैद लापरवाही से कहते हुए सोफे पर बैठ गया था। मौलवी साहिब, आप मेरा और शमा का निकाह पढ़ाना शुरू करें। जुनैद के कहने पर मौलवी साहिब ने हसन को मदद तलब निगाहों से देखा था। मौलवी साहिब, आपको निकाह पढ़वाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। हसन के कहने पर मौलवी साहिब उठकर चले गए थे। हसन, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? ये इन लोगों का आपस का मामला है, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शाइस्ता बेगम ने हसन को खामोश कराना चाहा था। अम्मी, आप आज इस मामले में नहीं बोलेंगी। इस घटिया शख्स को मैं अब एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या आप जानती हैं कि यही घटिया शख्स एहसान भाई का कातिल है? हसन ने कहा तो शाइस्ता बेगम सदमे में आ गई थी। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो ना? शाइस्ता बेगम के पूछने पर हसन ने हाँ में सर हिलाया था। आज सुबह ही जब मैं हिना से शादी के लिए तैयार हो रहा था, तब मुझे करमदीन का फ़ोन आया था। इसने मुझे सब सच बता दिया है। इस घटिया इंसान ने करमदीन की बेटी को अगवा कर लिया था, जिसकी वजह से करमदीन को मजबूरी में इसका साथ देना पड़ा। इसने उस रात करमदीन से भाई को झूठा फ़ोन करवाया कि गोदाम में आग लग गई है, और जब भाई गोदाम में पहुंचे तो उसने उन्हें मार दिया। हसन के कहने पर जुनैद गुस्से से खड़ा हुआ था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो हसन? क्या तुम्हारे पास इन सब बातों का कोई सबूत है? अगर तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है तो मैं तुम्हारी बकवास मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। जुनैद गुस्से से चिल्लाया था। चिल्लाओ मत जुनैद, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। मैंने गोदाम के कैमरे से फ़ोटेज निकलवा ली है। मैं सिर्फ हिना की वजह से खामोश था, क्योंकि तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से मैं हिना की इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा सच सामने आने के बाद हिना की इज़्ज़त पर कोई दाग लग जाए। इसलिए मैं खामोशी से हिना से निकाह करने के बाद तुम्हारा सच सबके सामने लाना चाहता था, मगर अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हसन के कहने पर जुनैद घर से भागने लगा था, जब दरवाजे पर पुलिस एहलकारों ने उसे पकड़ लिया था। जुनैद, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। मैंने पहले ही पुलिस वालों को बुला लिया था। मुझे मालूम था कि सच जानने के बाद तुम भागने की कोशिश ज़रूर करोगे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाएं इस मुजरिम को, इसका फ़ैसला अब कोर्ट में होगा। हसन के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर जुनैद को पकड़कर ले गए थे, जबकि शुमायरा बेगम रोती रही थी। शमा मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें बेटा? अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ कि मेरे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है, मगर फिर भी बेटा, अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मेरे दिल से बोझ हट जाएगा। शाइस्ता बेगम शमा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली थी। ताई अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी अम्मी की तरह हैं। अगर आपने मुझे बुरा भला कहा भी है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। मैं जानती हूँ कि आप एहसान से कितना प्यार करती थीं। आपने अपना बेटा खोया है, आपका गम किसी सूरत कम नहीं हो सकता। शमा ने कहा तो शुमाइला बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे अपने गले से लगा लिया था। हसन बेटा, जाओ, जाकर मौलवी साहिब को बुला कर लाओ। तुम्हारा और शमा का निकाह अभी होगा। मैं अपनी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, शाइस्ता बेगम ने कहा तो हसन भी मुस्कुराया था। जी अम्मी, मैं अभी मौलवी साहिब को बुला कर लाता हूँ। हसन मौलवी साहिब को बुला कर लाया तो शाइस्ता बेगम ने खुशी खुशी उन दोनों का निकाह करवा दिया था। एहसान का मुजरिम पकड़ा जा चुका था, जबकि शमा को भी अब एक सहारा मिल गया था जो उसकी ज़िंदगी का खालीपन दूर कर सके। यकीनन अब उनकी ज़िंदगी पुरसकून होने वाली थी। जी तो गाइस, ये था आप लोगों का आज का नावल। मुझे उम्मीद है कि आप इस नावल को भी बहुत सारा प्यार देंगे। अगर आपको नावल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पिछली वाले जो नावल था उसमें काफ़ी सारे लोग नावल को देख के चले गए थे, लेकिन इस दफ़ा आपने ऐसा नहीं करना है। इस दफ़ा आपने लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह मैं अब आपसे नेक्स्ट नावल के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अपनी राइटर को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।